دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے دین اور دنیا۔ اور آج ہمارے ساتھ جو عظیم عالم دین تشریف فرما ہے، شہر لاہور سے آپ کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے دار آئیڈیز کو وقت دیا، کیا کہیے گا؟ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور میں بہت زیادہ کلمات تحسین کہنا چاہوں گا آئیڈیز کے لیے۔ بہت گوناگوں آپ کی مصروفیات میں سے آپ نے یہ جو ایک شعبہ چنا اور اس کے ذریعے سے خدمت دین کا جو اہم فریضہ آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، محبتوں کا خراج۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مزید توفیقات سے آپ کو نواز۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ جی ہاں، اسلام تو ہمیں تمام شعبہ جات میں اور تمام جو نفوس ہیں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، سب کے حقوق بتاتا ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم جیتے جی بھی اپنوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی محبتوں کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ان کو کرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان بعض اوقات یہ بات آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی یہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ امر شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں، یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو آئیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایصال ثواب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں کیا اس کی ممانعت ہے یا یہ کرنا مستحسن عمل ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ہم نے کچھ سوالات مرتب کیے ہیں جو ہم اس موضوع کے تعلق سے علامہ صاحب سے کریں گے اور ان سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ حاصل کریں گے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ علامہ صاحب اجازت ہے تو میں سوال پیش کروں۔ علامہ صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا معیار تو قرآن و حدیث ہے۔ ہمارا معیار ایسا نہیں کہ بھائی عوام میں رائج ہے تو ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ انداز و یہ وتیرہ رہا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہی چلنا پسند کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے اسی میں دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں نجات ہے۔ تو ایصال ثواب کا اسلامی شرعی تصور کیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص عمل اختیار کرنا ہوتا ہے یا ہماری جتنی بھی عبادات ہیں سب کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ آپ سب، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے جس پر گفتگو بڑی سیر حاصل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن حکیم فرقان مجید کے تناظر میں اگر دیکھیں تو رب کائنات عز و جل نے سورۃ الحشر میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں اپنے پہلے والوں کے لیے جو کہ دنیا میں آ کر چلے گئے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، سب سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے سبقت کر کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا بات! تو عین قرآن ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں دعائے ابراہیمی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی ہر مسلمان روزانہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو میری مغفرت کر دے، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کی قیامت والے دن جس دن تو حساب کا لیے جو ہے وہ نظام میزان عدل قائم کرے گا۔ تو یہ اسلوب ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ اور آ گیا یہ احادیث طیبات کی طرف، تو جا بجا احادیث طیبات میں یہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہمیں مضامین اور موتی بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں آپ فرماتی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ کچھ میں ان کے پاس ہوتا اور مجھے کچھ نصیحت وصیت کرتی تو مجھے کچھ صدقہ کرنے کا کہتی،
تو کیا اب جب کہ وہ مجھے نہیں کہہ کر گئیں اب میں ان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کا ان کو اجر پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پہنچے گا. مشہور حدیث پاک جس میں وہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تو اس وقت چونکہ مدینہ عالیہ میں پانی کی قلت تھی, دور دور سے لوگ پانی لے کر آتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق بہترین عمل جو ان کو ارشاد فرمایا کہ پانی, تو انہوں نے وہ کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ حاذہ لأم سعد, یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن و سنت کے تناظر میں کہ ایصال ثواب کرنا یہ عین شریعت ہے, یہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. باقی آپ نے یہ کہا کہ ایصال ثواب کے لیے کیا کوئی مخصوص عمل ہے, تو مخصوص عمل بالکل بھی نہیں ہے. ہر وہ عمل جس کے کرنے سے آپ کو مجھے ثواب ملتا ہے, ہر وہ عمل, وہ مطلب فرض ہے, وہ واجب ہے, وہ سنت ہے, وہ نفل ہے, جس عمل کے کرنے سے مجھے ثواب ملتا ہے اس عمل سے ملنے والا کوئی بھی ثواب جو ہے وہ میں کسی کو بھی ایصال کر سکتا ہوں. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ملا ہوا ثواب ہے وہ آپ کسی اور کو وہ پہنچا دیں. ایصال کا مطلب پہنچانا ہے. تو جب آپ وہ ایصال کر دیتے, اچھا اس میں خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی بھی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. آپ عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد جسٹ اپنے دل میں ہی ارادہ کر لیجئے, کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں نے یہ جو کیا ہے, میں نے جو کیا ہے اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے, میرے والد کو پہنچے, میرے استاد صاحب کو پہنچے. کرنے سے پہلے یہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے, والد کو پہنچے, تمام امت مسلمہ کو پہنچے. تو ہر طریقہ کار سے یہ درست. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایصال ثواب کے لیے کون سا عمل بہترین ہوتا ہے؟ یہ بھی اگر پتہ لگ جائے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ قائل تو تھے اور اب مائل بھی ہو گئے ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کو, تو کون سا بہترین عمل ہے؟ جی یہ بھی تربیت لوگوں کی بہت ضروری ہے. اور میں تو چونکہ ایصال ثواب کی مجالس میں جاتا ہوں, بہت زیادہ موقع ملتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور بلکہ میں وہاں جہاں موقع ملتا ہے میں کہہ بھی دیتا ہوں. دیکھیے سب سے بہترین قبلہ سب نیکی یہ ہے کہ جو نیکی جو ہے جس کا ثواب دیر تک ملتا رہے. اچھا, واہ, جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ کا عمل. تو اب ثواب جاریہ کا عمل جیسے دیکھیں ام سعد کے لیے بھی کنواں کھودا گیا, تو کنواں چلتا رہا, لوگ پانی پیتے رہے, جانور, انسان وغیرہ, تو ان کو ثواب پہنچتا رہا. تو ہم مختلف اعمال کرتے ہیں, اگرچہ جتنے بھی کی طریقہ کار مروجہ ہیں, اب لنگر پکا کے بانٹ دیجئے اور کچھ بھی مطلب خیرات کر دیجئے, صدقہ کر دیجئے, لیکن سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کا ثواب دیر تک پہنچے. مسجد بنانا, مدرسہ بنانا, اسلامی کتب کسی جو ہے وہ اسلامک اسٹوڈنٹ کو لے کر خرید کر دے دینا, قرآن پاک جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو حفظ کا قرآن پاک خرید کر دیجئے. تو اس وقت پانی کی ضرورت شدت سے تھی, پانی کے لیے کہا گیا. آج ضرورت ہے کہ علوم دینیہ کی ترویج اور اشاعت, ان کی بقا اور سلامتی اور سربلندی کے لیے جو ہے وہ ادارے قائم کیے جائیں. سبحان اللہ. اور اس کے لیے مطلب ان میں سے جیسے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, طالبات, طلباء, ان کو اڈاپٹ کر لیں کہ جی یہ 2 طلباء کا خرچ مہینے کا جو بھی آپ کا آتا ہے میں اپنی اماں کے ایصال ثواب کے لیے دوں گا, 2 کا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے دوں گا. تو یہ بہترین ایصال ثواب ہے اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے. لوگ لاکھوں روپیہ آج محافل و مجالس پہ خرچ کر دیتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے صحیح, لیکن ثواب جاریہ کا جو عمل ہے ذہن اس کا بنائیے, انشاءاللہ آپ کو بھی, کیونکہ جو کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کا باقی رہتا ہے, اس کا چھنتا نہیں ہے. جس کی نیت سے کرتا ہے اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو لاکھوں روپے محافل پہ لگائے جاتے ہیں اجر اس کا بھی ملتا ہے. ہاں ایسی محافل کہ جہاں پھر علماء حق آ کر ایسی تربیت کریں جس میں عقیدہ محفوظ ہو جائے, اپنا جو عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ وہ یاد ہو جائے اور بندہ عقیدے کو یاد کرنے کی طرف مائل ہو جائے, عبادات کا سلیقہ جس میں سکھایا جائے, یا اتنا مائل ہو جائے کہ بھئی میں نے اب نماز سیکھنی بھی ہے اور پابندی سے پڑھنی ہے. ایسی محافل کہ جہاں تعمیری گفتگو ہو, جہاں لوگوں کی اصلاح کے لیے واقعی ایسے مستند علماء کرام کا پینل ہو کہ جہاں واقعی دین کی بات ہوتی ہو, تو ایسی با مقصد محافل کا تو ثواب ہی ثواب ہے, اجر ہی اجر ہے. میں سمجھتا ہوں بعض اوقات علامہ صاحب ایسی محافل بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے, بے شک کہ جہاں سے سینکڑوں لوگوں کی واقعتاً تربیت ہوئی, وہاں سے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی. بالکل. لیکن اب اس کے برعکس بات کی جائے, ایسی محافل کہ جہاں وہ گانے والے اور آرٹسٹ نما نعت خواں اگر وہ آتے ہیں اور دھمال چوکڑی کر کے چلے جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محافل کہاں آئی کہ جس میں
انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو نعت پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ عشق کی بات کر رہا ہے، چہرے سے عشق کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا. پھر ان کے جو دیگر معاملات پبلک ہو چکے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، بندہ کانپ جاتا ہے یار یہ اگر اہل سنت میں نمائندے ہیں، ثنا خوانی کرنے والے ہیں تو پھر کیا حال ہوگا. تو ہم تو ایسے لوگوں سے بیزار ہیں. ہمارا معیار الگ ہے، ہمارا معیار وہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں معیار دیا ہے. ہمارا معیار وہی ہے جو وارثین محراب و منبر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے علماء کرام کے پیچھے ہیں. جو علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، بہترین تربیت کرتے ہیں، ہم ایسے علماء دین کے پیچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وہ آپ کی گفتگو سے میں نے کہا کچھ موقع مل گیا تو میں نے خوبصورت بات اپنے بہت خوبصورت فکر دی ہے. ضرور جزاک اللہ خیرہ. علامہ صاحب ٹاپک کی طرف آتے ہیں. حج و عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر مرحومین کے لیے بھی طواف، کبھی فلاں کے نام کا طواف، فلاں کے نام کا عمرہ، حج بدل بھی کیا جاتا ہے. حج بدل کی تو ایک الگ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ ارشاد فرمائیے کہ سب کے لیے الگ الگ کرنا ہوگا، یہ ایک عمرہ کیا اور کئی مرحومین کو ثواب ایصال کر دیا تو یہ بھی مناسب طریقہ ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. جی بالکل، دونوں طریقہ کار درست ہے. سب کے لیے الگ الگ وقت میں وسعت ہو تو ضرور کیجیے، اور تخصیص کریں گے تو ظاہر ہے اس کا اختصاص کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی اجر پہنچے گا. لیکن یہ اسلام کا میں سمجھتا ہوں حسن ہے یہ بات، اور بڑی خوبصورت بات ہے. بلکہ زیادہ اجر، زیادہ فضیلت اور زیادہ باعث اجر و ثواب جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی ایک عمل، جیسے آپ عمرہ کی بات کر رہے ہیں یا نفلی حج ہے، تو آپ کسی ایک عمل کو بہت سے مرحومین ایون دن کے آپ پوری امت مسلمہ کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے بالخصوص حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والے کو 10 حج کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس طرح سے جتنے زیادہ لوگوں کو کرتے جائیں گے، یہ سوال مطلب کہہ لیجیے کہ بڑا خوبصورت ٹھہرا اس طرح سے کہ کرنے والے کا اجر ملٹی پلائی ہو کے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھ کر مل رہا ہے، اور جن کو پیش کر رہے ہیں ان کو تو پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت ہمارا دین ہے، کیا خوبصورت تعلیمات ہے کہ سب کو ایصال ثواب کیا تو سب کو پہنچا بھی ہو، اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئی بلکہ کئی گنا اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور ظاہر بات ہے یہ باتیں سیکھنے سے پتہ لگتی ہیں. تو آج ہم اس نشست کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو ہمیں کتنی خوبصورت باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ لگ رہی ہیں. علامہ صاحب ایصال ثواب کے لیے مخصوص قرآنی آیات اور وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. اگر کسی وقت یہ پڑھنا بھول جائیں نیاز سے پہلے تو کیا ایصال ثواب درست ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ عوامی سوال ہے، بالکل عوامی سوال ہے. اور یہ مخصوص آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. جی ہاں قبلہ صاحب، یہ میں کیٹاگوریکلی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایصال ثواب کے لیے لنگر شریف پیش کرنا، کچھ سامنے رکھنا پکا کر بنا کر، اور کچھ آیات بینات تلاوت کرنا، کچھ کلمات خیر کا پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں. صحیح. یہ دونوں الگ الگ کیے جائیں پھر بھی درست، صحیح. اور دونوں اکٹھے ملا کر کیے جائیں پھر بھی درست. دونوں میں سے مطلب ایک کر لیا، جیسے آپ نے صرف لنگر پکایا بانٹ دیا اور ختم شریف کی مخصوص آیات یا کوئی بھی کلمات نہیں پڑھے، پھر بھی درست، پھر بھی درست. اور اگر آپ کے پاس لنگر کی توفیق نہیں ہے، آپ نے صرف کچھ کلمات خیر پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، آپ نے ایصال ثواب کر دیا تو بھی درست. یہ آسان ہے دین، ہم نے اس کو مشکل نہیں سمجھنا. اور ان میں سے کچھ بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ فرض ٹھہرے گا یا واجب ٹھہرے گا. یہ بالکل ایک مستحب عمل ہے. آپ کسی بھی طریقہ کار سے آسانی اور آسودگی کے ساتھ اپنی کشائش اور اپنی کہہ لیجیے کہ آسانی کے ساتھ جو آپ کر سکیں. آپ کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے، بہت سارا کیجیے، نہیں ہے کچھ بھی کر لیجیے. شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل تو جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہر سال آپ محفل میلاد کرتے تھے. اب ایک سال جو ہے وہ بہت سارا لنگر کرنے کے کچھ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اہتمام نہیں تھا، تو کچھ بنے ہوئے چنے منگا کر آپ نے جو ہے وہ محفل میلاد کی. تو رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا، خواب میں زیارت ہوتی ہے اور وہ چنے بہت سارے کھانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، صحابہ کو تقسیم فرمایا. تو مطلب یہ ٹھہرا کہ کوئی مخصوص آیات ضروری نہیں ہے. دیکھیں مخصوص آیات جو کی گئی ہیں ان کا الگ الگ اجر و ثواب ہے. رہا ختم قرآن خاص طور پہ، تو میں اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ جہاں ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے، بہت سے لوگ بیٹھے یا ایک ہی شخص نے ختم قرآن کیا اور اس پر پھر دعا فاتحہ وغیرہ ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ختم قرآن کی مجلس ہے وہاں
4000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اہتمام اس لیے کیے جاتے ہیں. مطلب ہم ٹھہرے اصل میں لالچی، ہم ٹھہرے اس چیز کا مطلب غرض مند، ثواب کے حریص. اب ثواب کا جو حریص ہو جاتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اب وہ یہ بہانے، یہ ثواب کے حریص ہونے کے بہانے ہیں کہ مجھے بھی کچھ ملے گا، جن کو پیش کر رہا ہوں ان کو بھی ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بھی مطلب گناہوں کا کفارہ فرمائے گا کہ کل بروز قیامت جنت میں ایک شخص کا درجہ بہت بلند کیا جائے گا کہ عرض کرے گا یا رب کائنات یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے مرتے وقت جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی، جس کے سبب سے تیرے مرنے کے بعد بھی درجات بلند ہوتے رہے، گناہ معاف ہوتے رہے، اور آج تجھے اعلیٰ ترین جنت میں پہنچا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کیوں نہ کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے. جنہوں نے ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں، قرآن و سنت نے، شریعت اسلامیہ نے یہ حق دیا ہے ان کو کہ مرنے کے بعد بھی والدین کا یا اپنے عزیز و قارب محسنین کا حق ختم نہیں ہو جاتا. ان میں سے یہ حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اسلوب قرآنی ہے، جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں ان کا یہ فعل شیطانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت کمال گفتگو اور بڑی مدلل گفتگو قبلہ علامہ صاحب نے فرمائی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب یہ شرط فرمائے گا کہ تیجا 10واں 40واں کیا یہ ضروری ہے؟ اور پھر جب ایصال ثواب ہی مقصود ہے تو ضروری ہے کہ تیجے پر ہی کیا جائے، 10ویں پر ہی کیا جائے، یہ 40ویں پر ہی کیا جائے، یا اس میں دیگر جو ایام ہیں اس میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں ہماری شرح رہنمائی فرما دیں. قبلہ صاحب میں اس میں تو بڑا کھل کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو منکرین ایصال ثواب ہے نا، اس اصل میں انہوں نے یہ جو اہل سنت و جماعت ہیں ان پر یہ بہت بڑا الزام دھرا ہوا ہے. ہمارے کسی عالم دین نے کسی کتاب میں کسی تقریر میں کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ تیسرے دن ہی تیجا ہوگا، کل خوانی ہوگی، 10ویں دن ہی 10واں ہوگا، 40ویں دن ہی 40واں ہوگا. قطعاً ایسا نہیں ہے. مقصود جیسے آپ نے فرمایا ایصال ثواب ہے، وہ کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ٹائم میں کیا جا سکتا ہے. فجر کے بعد کیجیے، ظہر عصر مغرب بعد کیجیے، 10ویں دن کو کریں، 8ویں دن کو کریں، 7ویں کو کریں، 5ویں کو کریں. مقصود ایصال ثواب ہے. اور یہ ایام کی تخصیص یا اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں دینی مجالس اور محافل کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں چاند کی تاریخ کو، فلاں جو ہے وہ 20ویں تاریخ کو جلسہ دستار فضیلت ہوگا. تو بھائی آپ نے یہ تخصیص کیوں کی؟ اس لیے کہ احبا آپ کے جو ہیں وہ پہنچ جائیں، عزیز و قارب آ جائیں، ان کو سہولت ہو، وہ اپنا جدول کر سکیں، شیڈول کر سکیں، اپنی مصروفیات کو جو ہے اس حساب سے جو ہے وہ اسکیجولائز کر سکیں. اب یہ تو صرف اور صرف یہی غرض ہے. باقی یہ سارے کے سارے معاملات کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایون دن کے مطلب کوئی مستحب کے درجے میں بھی نہیں ہے. یہ مستحسن عمل ہے، اور جو کرے گا اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا. تو یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی مطلب کہہ لیجیے کہ یہ بھارے لوٹ رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ مرگ مردود نہ فاتح نہ دردود. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. علامہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے. میں چاہوں گا حضرت کہ تھوڑا سا یہ کنفیوژن بھی دور کر دیں. کچھ بیچارے سادہ لوگ کہ جو بظاہر دین سے دور ہوتے ہیں لیکن عقیدت بڑی ہوتی ہے ان کو، اور یہ دیگر اس طرح کے معاملات بھی جو کیے جاتے ہیں، مستحسن عمل جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی بھی تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایصال ثواب کرنا ہے تو مرحوم کو فلاں ڈشز بہت پسند تھی، تو اب اس کے جانے کے بعد وہی ڈشز تیار کریں گے اور اسی کو ایصال کریں گے تو مرحوم زیادہ خوش ہوگا. کیا ایسا کانسیپٹ کوئی ہے اہل سنت میں؟ قبلہ آپ صاحب یہ بھی بس اغلاط العوام اور مطلب کہہ لیجیے کہ اہل سنت پر الزام والی بات ہی ہے. بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم نے ایسا کوئی تصور دیا، نہ کوئی ایسا تصور قرآن و سنت کے تناظر میں یا شریعت اسلامی کے تناظر میں ہے. آپ کو کوئی بھی جو حلال طیب چیز ہے وہ آپ کو جو میسر ہے، وہ لیکوڈ ہے، وہ کوئی کھانا ہے، وہ کوئی بریانی ہے، وہ کوئی میٹھا ہے، کچھ بھی جو بھی میسر ہے، آپ وہ بطور صدقہ، یہ مرنے والے کو جو اس کھانے کا اجر و ثواب پہنچ رہے ہیں وہ بطور صدقہ پہنچ رہے ہیں. اور یہ صدقہ وہ ہے جو صدقہ نفلی ہے، جس کو اغنیاء اور جو فقراء ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو بطور صدقہ یہ ہوگا، اور اس کا کھانے کا اجر و ثواب جو ملے گا وہ پہنچے گا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں کھانے کا اور پانی پلانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بیان فرمایا گیا ہے. قرآن پاک میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اور آپ دیکھیے کہ جہاں
جہنمیوں کے اعمال بتائے گئے تو اس میں بھی ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ لم نک من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. خوبصورت اسلام کیا ہے؟ سوال کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اسلام یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ تم جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کہو. تو اس وجہ سے یہ کھانا کھلانے کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں مخصوص ڈشیں بنانا اور مرحوم کی پسند کا خیال رکھنا یہ ایک مباح عمل تو ہوگا، درست ہے، اس میں مطلب میں کوئی وہ کٹ نہیں لگاؤں گا کہ نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بہرحال یہ جائز ہے. صحیح. لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی ایسا کرنا مطلب کوئی شریعت اسلامی کی طرف سے کوئی لازم کراتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قبلہ علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہم نے سیکھ لی، سمجھ لی، اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو یہ معاملات کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور کوئی اگر اس پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اس کو الحمدللہ قرآن و حدیث سے سمجھا ہے، ممانعت کہاں ہے یہ آپ ہمیں دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا، آپ دکھا دیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس پر اعتراض کرے تو اس سے دلیل مانگ لیں کہ بھائی، کیونکہ ویسے بھی انکار کی دلیل ہوتی ہے، اقرار کی دلیل نہیں ہوتی، تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا ممانعت کہاں ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ خود ہی اپنی جگہ ہو جائے گا. اور بالکل بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ علماء اہل سنت ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور یہی ہمارا الحمدللہ وتیرہ رہا ہے اور اسی پر ہم قائم رہیں گے. قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں وہ زبردست کانٹینٹ دے دیا، وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.